سڑکوں نہیں گئے ہو جاؤ یار، یہ ایک آدمی بھی نہیں سڑک رہا، بتاؤ آ جاؤ بھی جلدی سے، ترتیب سے بیٹھ جائیں انشاءاللہ، بس اب زیادہ دیر پروگرام نہیں چلے گا۔ تو آئیے مائک حضرت کے حوالے استقبالیہ طور پر نعرہ تکبیر رسالت سے محفل میں بیداری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، جس حساب سے میں بیٹھی ہوئی آواز سے لگا رہا ہوں، آپ بھی ذرا نیند سے جاگ کر کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت سید شاہ حسنین بقائی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد ملت، حضور محدث کبیر، حضور غیاث ملت، حضور سید ملت۔ منبر رسول پر جلوہ افروز مفتیان شرع، علماء کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام، شعراء کرام اور عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ با آواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنیں، سبحان اللہ، بے شک۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اگر گیتی سراسر بات گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت۔ حضرات گرامی، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آپ تمامی حضرات کے دیار میں فقیر قادری حاضر خدمت ہوا۔ وہ افراد جو سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں اور وضو خانے میں بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میں آپ تمامی حضرات سے روبرو بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آپ داہنی طرف ہوں گے تو میرا دھیان آپ کی طرف کم جائے گا اور ان کے سامنے زیادہ جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ میں جو بھی بات ہو تو وہ روبرو ہو، سبحان اللہ، بے شک۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو زمین پر کارپیٹ، یہ دری، یہ چادر، یہ چاندنی بچھائی گئی ہے، یہ گندی ہے
या इस पर कोई पहले बैठा होगा, या ये हमारे लायक नहीं है, या ये इतनी कमतर है कि हम इस पर बैठ नहीं पाएंगे, या हमारा लिबास इससे ज़्यादा अफजल है, तो इस चीज़ को भी जहन से हटा दिया जाए। क्योंकि अभी फिल वक्त ये जो मिंबर है और ये जो चादर है, ये जो चांदनी है, ये जो कपड़ा है, ये निस्बत रखती है मिलादे मुस्तफ़ा से। और मिलादे मुस्तफ़ा में जो आए वो ये किस्मत समझे कि रसूल अल्लाह ने चाहा तो हम आए, मेरे आका ने चाहा तो हम बैठे। जो आए उसके लिए दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और जो ना आए वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो कि हमसे ऐसा कौन सा फेल सरजद हो गया कि अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र में बुलाना पसंद न किया। सुभान अल्लाह। हजार मिलाद होती है, हजार जलसे होते हैं, आने वाले आते हैं, बैठने वाले बैठते हैं। कुछ बहुत से इतने आराम पसंद होते हैं कि जो घरों में भी बैठे होते हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कोई ये खुश न हो कि हम वहां नहीं गए तो कामयाब हो गए, नाकामयाब हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, इन महफिल में वही आते हैं जिनको सरकार चाहते हैं। तो जो आए हैं वो अपने नसीबे की दुहाई दे कि खुदा तूने अपने महबूब के जिक्र में हमें तलब फरमाया। एक मर्तबा बाबा दे दरूद पाक अल्लाहुम्मा हमारे मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अज़ीज़ाने गिरामी, ये जिक्र इतना ऊंचा है, ये जिक्र इतना ऊंचा है कि इस जिक्र को गिराने वालों के सर निगू हो गए, लेकिन ये जिक्र ना झुका। लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, किताबें लिखी, रसायन लिखे, यहां तक कि आज तक अगर खलीफा हुजूर गयास मिल्लत व कायद मिल्लत हजरत मुफ्ती उमर साहब किबला, हजरत उमर साहब किबला अगर एक जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो अज़ीज़ाने गिरामी, यहां पर मुखालिफत करने वाले कोई वो अफराद नहीं होंगे कि जिनका इस दीन इस्लाम से ताल्लुक है। जी जी। अफराद वही खड़े होंगे कि जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस जिक्र को रोक दिया जाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कोई जिक्र रोक कर ये खुश न हो कि उसने फला जगह जिक्र रोक दिया, बल्कि अफसोस ये करे कि तुम ऐसी शख्सियत के खिलाफ खड़े हो गए कि जिसकी दुनिया भी है, जिसकी आखिरत भी है। उसके खिलाफ खड़े होकर ना दुनिया में कामयाब हो सकते हो, ना आखिरत में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि मेरे इमाम ने फरमाया था ना कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ ना हो। अब और कीजिए, वो जो न थे तो क्या ये शजर किसी काम के, ये हजर किसी काम के, ये अर्दो समावात किसी काम के, ये इज्जत है, ये रिफअत है, ये नेमत है, ये मालो मता किसी काम के नहीं। क्योंकि वो जो न थे कुछ न था, तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ ना हो। तो नाकामयाब करके ये एप्लीकेशंस लगाकर तुम जिक्र मुस्तफा लो। इन नौजवानों की हिम्मतों को नहीं रोक सकते। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब एक वाकया मैं आप तमामी हजरात के सामने तमहीदी तौर पर गुफ्तगू कर दूं। जी सबक लेना चाहिए कि इस्लाम के अंदर सबसे बदतरीन इंसान का नाम अबू जहल था। इस्लाम की तारीख में
اسلام نے جو تاریخ ہمیں بتائی اس میں ایک تاریخ میں ایک نام ابو جہل گزرا. عزیزان گرامی، غزوے کی تیاری ہو رہی ہے. آپ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ نوجوانوں کی بھرتی ہوگی. کڑیل نوجوان، نو عمر، سب لائن سے کھڑے ہوئے ہیں کہ رسول دو جہاں کی نظر ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جی اتنے میں دو کمسن بچے آتے ہیں. ایک کا نام معاذ، ایک کا نام معوذ. وہ بچے کہ جن کی ابھی ریخیں تک نہ آئی تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. عقیدت دیکھو، ایک بچہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ غزوے میں شامل ہونا ہے، ہمیں بھی اپنی جانوں کو آپ کے لیے نثار کرنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو آج ہمارا امام بتا رہا ہے. وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہو، ایک تو اسی لائن پر رکیے آپ. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. دونوں صحابی بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا بھی آپ کی، یہ جان بھی آپ کا، یہ تن بھی آپ کا، یہ مال بھی آپ کا، یہ سب کچھ آپ کا. یا رسول اللہ اجازت ہو تو ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں. جیسے یہ کہنا تھا تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ بچوں ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے، ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے. وہ دونوں بچے سر جھکا کر ایک کنارے کھڑے ہو گئے، پھر بار بار ضد کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں، آپ کے ذکر پر نثار ہو جائیں، آپ کی جان پر نثار ہو جائیں، آپ کے قدموں پر نثار ہو جائیں، آپ کے گھوڑے کی اڑتی ہوئی دھول کے ذرے پر قربان ہو جائیں. آج جنہیں ذکر رسول پسند نہیں آ رہا ہے نا، اب تھوڑا سا اس چیز سے سبق لیں. وہ دو بچے رسول پاک کے پاس بار بار ذکر کر رہے ہیں، بار بار ذکر کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لیجیے، ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے. ضد کر رہے ہیں تو آپ رسول کریم نے بھی مسکرا کر فرما دیا کہ جاؤ اس لائن میں جس لائن میں تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پر جا کر کھڑے ہو جائے. اگر تمہارا کندھا ان صحابہ سے مل جائے تو تم جا سکتے ہو. سبحان اللہ. اب وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کہاں کڑیل نوجوان. عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اپنے دونوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہو گئے. دیکھا بغل میں کہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھ کر کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑے اونچے ہیں، ہم لوگ تو بڑے چھوٹے ہیں. تو بھائی کہتا ہے کہ فکر مت کرنا، رسول اللہ نے یہ کہا ہے کندھے تک پہنچ گئے تو لے کر جاؤں گا. اب کوشش دیکھو اور سبق لینے کی کوشش کرنا. کندھے تک پہنچ گئے تو لے کر جاؤں گا. ایک بھائی گیا اور بھائی بڑا بھاری بھرکم پتھر لے کر آیا اور لا کر بغل میں کھڑا کر دیا. ایک بھائی اس پر کھڑا ہو گیا، ایک بھائی اس پر کھڑا ہو گیا. جب دونوں بھائی پتھروں پر کھڑے ہو گئے تو تھوڑا سا باقی رہ گئے کندھے تک پہنچنے میں. تو بھائی دونوں آپس میں مشورہ یہ کرتے ہیں کہ چلو انگوٹھے کے بل کھڑے ہو جاؤ. عقیدہ دیکھنا اور عقیدت دیکھنا. چلو دونوں بھائی انگوٹھے کے بل کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ اگر کندھے تک پہنچ گئے تم کو لے کر جاؤں گا. تو کندھے تک اگر پہنچیں گے تو ہم لوگ انگوٹھے کے بل کھڑا ہونا. رسول اللہ نے جیسے ہی یہ ایثار دیکھا، ویسے تو اصول نہ تھا کہ بچوں کو لے کر جاتے، کم سنوں کو لے کر جاتے، لیکن جیسے ہی یہ ایثار دیکھا کہ انگوٹھے کے بل دونوں بچے پتھر پر کھڑے ہیں
اور کوشش کر رہے ہیں کہ کندھے تک پہنچ جائے اور رسول اللہ کے قدموں پہ نثار ہو جائے. جیسے یہ دیکھنا تھا رسول اللہ کا تو آپ رسول دو عالم نے یہ اجازت فرمائی. ان کو اجازت ہے کہ یہ چلیں. سبحان اللہ. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. ایک تو ایثار آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ رسول دو عالم کی ذات کے لیے ایثار کیسا ہونا چاہیے. کوشش کیا کری کچھ بھی ہو جائے. آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ نام رسول آئے گا تو ہم اپنی جائیداد کی فکر کر رہے ہیں, اپنی آل و اولاد کی فکر کر رہے ہیں, اپنی مال و متاع کی فکر کر رہے ہیں. ذرا ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ جو ایک پتھر لا کر کھڑا کر رہے ہیں اور انگوٹھے کے بل کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ کم سے کم ہم ان کے کندھے تک ہی پہنچ جائیں تاکہ اپنی جان کو نثار تو کر دیں. جیسے آپ رسول دو عالم نے اجازت دی, ٹھیک ہے ان کو اجازت ہے, ان کا ایثار اجازت ہے. اب غزوہ جب چل رہی ہے, عزیزان گرامی دونوں بچوں نے پراخچے اڑا دیے ایک ایک. اب آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ بھائی یہ بتاؤ ابو جہل کہاں. دو کم سن بچے, کم سن کم عمر بچے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ایک قبیلے کے سردار ایک بدترین طاقتور انسان کے تعلق سے تو وہ ابو جہل کہاں ہے. ایک صحابی ملے پاس میں, کہنے لگے اے صحابی رسول ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کہاں ملے گا. تو عزیزان گرامی ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ صحابی رسول سے کہ ابو جہل کہاں ملے گا, کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ اے میرے ننھے مجاہدوں ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل تمہیں کیوں چاہیے. تو وہ بچے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, جملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے رسول دو عالم کی ذات اقدس پر وہ شخص انگشت نمائی کرتا ہے, ان کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. آج وہ ہمارے ہاتھوں سے بچنے نہ پائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ناموس رسالت, ناموس رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. پہلا سبق کہ ناموس رسالت کے لیے وہ دو معاذ اور معوذ ان دونوں بچوں نے کھڑے ہو کر کہا ابو جہل کہاں ہے. میرے رسول دو عالم کے ذکر پر انگشت نمائی کرتا ہے, میرے رسول دو عالم کی ذات اقدس پر بولتا ہے, آج ہمارے ہاتھوں سے بچنے نہ پائے گا. اور جیسے ہی دیکھا سامنے ابو جہل آ رہا تھا, وہ صحابی رسول کہنے لگے دیکھو یہی ہے, یہی ہے. دونوں بچوں نے اپنی زین کو کسا اور کسنے کے بعد میدان جنگ, اور جیسے ہی میدان جنگ میں پہنچے عزیزان گرامی مرنا انہی بچوں کے ہاتھوں سے. واہ 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 واہ. ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. جنگ یہ تھی, اب ایثار سنیے گا, جنگ یہ تھی کہ عزیزان گرامی ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کے ہاتھ پر ایسی ضرب لگی کہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی اور گوشت کے ٹکڑے سے وہ لٹکنے لگا. کم سنی آج ہمارے ہاتھوں پر اگر کھروچ لگ جائے, ناموس رسالت پر اگر ہمارے ایک ڈنڈا پڑ جائے جی, تو عزیزان گرامی ہم بتائیے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. اب غور کیجئے وہ کم سن معاذ معوذ کہ ہاتھ پر ضرب لگی, ہڈی ٹوٹ گئی, کھال اور گوشت کے ٹکڑے سے وہ ہاتھ لٹک رہا ہے. ایک بھائی کہتا ہے بھائی تیرے اس ہاتھ کی وجہ سے جنگ میں رکاوٹ آ رہی ہے. ایک بھائی نے اپنے پیروں سے ہاتھ کو دبایا,
دوسرے نے گھسیٹا، کہا یہ ہاتھ میرے رسول کی ناموس کے بیچ میں نہیں آ سکتا، یہ ہاتھ ہو، یہ جان ہو، یہ دنیا ہو، یہ سب کچھ میرے رسول کے قدموں پر پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ناموس رسالت، ناموس رسالت، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ کو گھسیٹا پیر کے نیچے رکھ کر اور بتا دیا کہ ناموس رسالت کے بیچ میں اور حفاظت ناموس رسالت کے بیچ میں یہ ہاتھ کیا چیز ہے، یہ ہاتھ کیا چیز ہے۔ ایک اور واقعہ بہت پیارا ذہن میں آ گیا، ابھی حضرت نے لبیک یا رسول اللہ، آج سب سے زیادہ تکلیف اسی لبیک یا رسول اللہ۔ اور عزیزان گرامی، تکلیف ایسی ویسی نہیں ہے، کیونکہ اس لبیک یا رسول اللہ سے ہمیں ہمارا عقیدہ ملتا ہے۔ ہمارا ہم سب کا عقیدہ یہ ہے نا کہ ہاں ہاں ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ یہاں پہ کتنے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں؟ اب عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اور اس کے بعد آپ تمامی حضرات کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ، جنگ ہے، افواہ یہ اڑ گئی کہ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں شہید کر دیا۔ جیسے ہی یہ افواہ اڑی عزیزان گرامی، حضرت ام عمارہ بے چین ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی گھر میں رہنے والیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ اے ام عمارہ، تم کو معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا اس میدان جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ عزیزان گرامی، جیسا ہی یہ سننا تھا تو ام عمارہ نے یہ نہ کہا کہ میرے بیٹے کے کیا حال ہے، ام عمارہ نے یہ نہ پوچھا کہ میرے بیٹے کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ ام عمارہ کا ایک ہی جملہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی خیریت نہیں پوچھ رہی ہوں، بلکہ یہ بتا کہ میرے رسول کی کیا حال ہے۔ میرے تو صحیح و سالم ہیں، آگے بڑھے۔ جیسے ہی ام عمارہ آگے بڑھی، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص اور کھڑا ہے، کہنے لگا ام عمارہ، تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہارے شوہر کو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بھی نہ ٹکی، بلکہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جاننا چاہتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، ذرا یہ تو بتا دو کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ آگے بڑھی، ایک اور شخص ملا، کہنے لگا ام عمارہ، تم کو معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا، شوہر، یہاں تک کہ تمہارے باپ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بھی نہ ڈگی، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہتی ہے کہ باپ مرتا ہے تو مر جائے، بیٹا مرتا ہے تو مر جائے، شوہر مرتا ہے تو مر جائے، ذرا یہ بتا دو کہ میرے نبی کے کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایثار۔ آگے بڑھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی میدان جنگ میں پہنچتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ صحابہ کے جھرمٹ میں ایک چاند موجود ہے۔ اس چاند کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ بیٹا مرے تو مر جائے، جی، باپ مرتا ہے تو مر جائے، اولاد مرتی ہے تو مر جائے، خاندان لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن میرے نبی کی ناموس کی بات آئے تو کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو بے شک، سبحان اللہ۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب بھی یہ نعرہ لگاؤ، ابھی حضرت نے جب نعرہ لگایا تو عزیزان گرامی، آدھے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، آدھے لوگوں نے نہ اٹھایا، آدھے لوگوں نے بولا، آدھے لوگوں نے نہ بولا۔ جب بھی لبیک کا نعرہ لگاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ نعرہ لگانا تو اپنی آنکھوں کو بند کرنا اور دیکھنا کہ تمہارا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے، کیا پتا اسی حالت میں تمہیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ یا رسول اللہ،
सब अपने हाथों को उठाओ और अकीदा ये रखना कि हाथ उसी के उठते हैं मेरे नबी की बारगाह में जिनको मेरा नबी अपनी भीख देता है। अब यहाँ जितने भिखारी हैं हाथों को उठाकर कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आज हर उस नमक हलाल के हाथ उठे हैं जो नमक हलाली करता है अपने रसूल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा है ना कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम खाते भी हैं तो उसी के दर का। और ये जो हाथ उठ रहे हैं ना, ये हाथ उन भिखारियों के ही उठते हैं जिनके हाथों पर मेरा नबी अपना सदका अता करता है। तो जब भी नारा लगाओ तब हाथों को बुलंद करके अपनी आवाज को इतना ऊंचा कर देना बातिल का किला लर्जा बरंदा हो जाए और बता देना कि हम बरेलवी मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरते, छाती पर चढ़कर बोलते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हमारा अकीदा है ना कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है वो जहान की और जान है तो अजीज़ाने गिरामी अगर एक ही जान है ना ये तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी पर कुर्बान है, क्योंकि कुछ लोगों का कुछ नबी है और हम बरेलवियों का सब कुछ नबी है। और मैं साफ कहता हूं ये जो जितने भी हैं जिक्र मुस्तफा जो रोकने में लगे हैं, ख्वाह हमारे हो या पराए, उनको बता देना कि कुत्तों के नाचने से शेर मैदान नहीं छोड़ते। तुमने वहां रोक लगाई थी, आज यहाँ पर देखो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे को। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। दीदाने ग्रामी इनके नाचने से लेट देम डांस, नाचने दो उनको, और उनके नाचने से उन कुत्तों के नाचने से शेर मैदान नहीं छोड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शेर रज़ा हैं। बात जब आई थी ना, एक शख्स ने पर्चा देवबंद से भेजा और भेजने के बाद कहा कि 200 रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे, जो साबित कर दे मीलादे मुस्तफा जायज है। जी आला हजरत थे ना, जी जी उधार नहीं रखते बरेलवी, जो आओ नकद लेकर जाओ, एक नहीं 2 गुना लेकर जाओ। 200 रुपए का इनाम रखा, वहां दिया दया बनाने, 200 रुपए देंगे कि मिलाद मुस्तफा जायज बता दो।
ادھر سے بریلی کا امام تھا نا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عاشق رسول تھا نا، وفادار آل رسول تھا نا، وفادار سلسلہ عالیہ قادریہ تھا نا، وفادار غوث و خواجہ تھا نا. کیا کہتا ہے کہ میں 400 دوں گا، میں 400 دوں گا، تم حرام ثابت کر کے دکھا دو. ادھر سے آواز اٹھی کہ جائز ثابت کر کے دکھا دو. ادھر سے کہا ڈبل لے کر جاؤ، ادھار نہیں رکھتا احمد رضا خان، میرا امام ادھار نہیں رکھتا، ڈبل لے کر جاؤ، حرام ثابت کر کے دکھا دو. تو عزیزان گرامی، ہم اسی امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم وہاں لبیک یا رسول اللہ کریں گے. ہمیں جہاں موقع ملے گا وہاں ہم میلاد مصطفیٰ کریں گے. ہمیں جہاں موقع ملے گا وہاں جشن غوث و خواجہ کریں گے. جہاں ہمیں موقع ملے گا وہاں ہم یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں گے. ہمیں جہاں موقع ملے گا وہاں مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. بالکل. کیونکہ عزیزان گرامی، ان کا کچھ نبی ہے، ہمارا سب ہمارا سب کچھ نبی ہے. اور ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے. لوگ کہیں کہ بھئی بہت زیادہ سختی کیوں، آئیں گے وہ تو بہت سخت بولیں گے. بھائی یہ سخت بولنا ہمیں ہمارے امام نے بتایا بے شک بے شک بے شک. کہ رسالت کے نام پر، جی نبوت کے نام پر، جی اور جناب رسول دو عالم کے نام پر کبھی کسی سے رعایت نہ برتنا. جی کیونکہ میں نے لکھے ہوئے تھے، ابھی جیسی آ رہا تھا میں تو میں نے کچھ شعر نکالے. جب مجھے یہ داستان بتائی گئی میں نے پوچھا کہ یہ لوکیشن یہاں کی کیوں چینج کر دی گئی. جی تو جب پوری بات چیت مجھے پرشاسن وغیرہ کے بھی افراد سے جانکاری اس تعلق سے ملی، دیگر افراد سے بھی پتہ چلا، تو انہوں نے کچھ وجوہات بتائی. عزیزان گرامی، ہمیں ہمارے امام نے بتایا جی جی کہ جب بھی مسئلہ رسول دو عالم ہو تو کوئی کمپرومائز مت کرو. جی کیونکہ سیدھا یہ عقیدہ ہمیں بریلی کے امام، ہمارا امام احمد رضا خان دے رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ہماری زبان میں، ان کی زبان میں تو الگ ہی چیز ہے. ہماری آپ کی زبان میں سیدھا امام احمد رضا نے الٹیمیٹم دیا ہے. پہلا الٹیمیٹم سن لیجیے: مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب. مٹ گئے مٹ گئے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے. مٹ جائیں گے آداب تیرے. واہ واہ اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کوشش تو کی گئی کہ یہ جلسہ، یہ چرچا مٹا دیا جائے، روک دیا جائے، لیکن امام نے بتایا نا، مٹ گئے، بے شک. مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. جی جی. اور یہ ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بے شک بے شک. عزیزان گرامی، ایسے لوگ جو ذکر رسول روکتے ہیں اپنا انجام سوچ لیں. میرے امام نے بتایا ایسے لوگ جو ذکر رسول کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے. نو کمپرومائز. کسی بھی طریقے میں کوئی کمپرومائز مت کرنا. پھر کیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش. ایک تو الٹیمیٹم دیا، مٹ جائیں گے. دوسرا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کیلے گراتے. اب کوئی یہ مفتیان شرع بیٹھے ہوئے یہاں پر پوچھ لے کہ مثل فارس کس کے کیسے قلعے گرے تھے، تو عزیزان گرامی ذکر مصطفیٰ ہے. اس سے کفر کے ایسے قلعے گراؤ اور چرچا کرو ان کا. کیونکہ یہی اسی ذکر کے لیے تو ہم خلق ہوئے ہیں نا، اسی عبادت کے لیے تو ہم خلق ہوئے ہیں نا،
اسی ذکر کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. تو ذکر کرو, خوب کرو, اتنا کر بتا دو عوام کو, لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں سب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب دیوانے ہیں رسول اللہ, سب چاہنے والے ہیں رسول اللہ کے. کیونکہ ہم نے عقیدہ یہ جو لیا ہے وہ لیا ہے امام احمد رضا سے. ہمارے امام نے ہمیں صاف صاف یہ بتا دیا کہ کبھی بھی ذکر مصطفیٰ پر کوئی کمپرومائز مت کرنا. اور عزیزان گرامی, آج جو میں نے ایک خاص موضوع سنا, بتایا گیا مجھے کہ یہاں پر بھی آس پاس اندور میں, اندور کے آس پاس عزیزان گرامی بہت سے ایسے افراد ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ کبھی کبھی اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان درازیاں کرتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی, سب سے پہلے سوچنے والی یہ چیز ہے کہ کیا ہماری زبانیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے مشاجرات پر بولنے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور کرنے والی چیز یہ ہے کہ میں محض اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک اصل چیز اور پیش کر سکوں. امام حسین کو کربلا کے میدان میں کتنے دن بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا؟ میرے پیارے دوستوں, میں اونچوں کا ماننے والا ہوں اور مجھے اونچا پسند ہے, لہذا بتائیے کتنے دن؟ 3 دن. ہر بچے کی زبان پر یہ چیز رقم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں موجود تھے. کیا ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے رسول نے میکسیمم کتنے دن فاقہ کیا؟ معلوم ہے؟ 99% ہمارے نوجوان نسلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے رسول نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنا اسٹرگل کیا. غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے 3 دن کے بھوکے پیاسے نواسہ رسول امام حسین کو تو یاد کر لیا. اب غور کریے کہ ایک دن آپ رسول دو عالم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے, اس باغ میں کھجور کے خوشے گرے, ساتھ میں ایک صحابی رسول جو اس باغ کے مالک تھے بیٹھے تھے. آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نقاہت تھی. جیسے ہی وہ خوشہ گرا تو آپ رسول دو عالم نے اجازت سے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو تناول کروں, میں اس کو کھا لوں. تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, یہ جان تو آپ کی ہے نا, یہ باغ کس چیز کا نام ہے, یہ باغ بھی آپ کا ہے. یا رسول اللہ, آپ کو اجازت کس چیز کی, آپ کھائیے, لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے چہرے پر نقاہت کیوں, آپ کے چہرے پر اتنی کمزوری کیوں ہے؟ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شکم پر, اپنے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ, آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر انگلی رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم, آج 9 دن ہے مجھ محمد نے کھانا نہ کھایا. 3 دن کی بھوک اور پیاس کا چرچا آج ہم 1400 سے کر رہے ہیں, لیکن جس دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے سر کو تن سے جدا کرا, اس نبی نے 9 دن فاقے کیے تاکہ میری امت تر کھائے, ٹوٹے گھروں میں رہے تاکہ میری امت محلوں 2 محلوں میں رہ سکے, پیٹ پر پتھر باندھ کر رات میں رب حبلی امتی کہہ کر پوری راتیں گزار دی ہیں تاکہ میری امت جہنم کے عذاب سے دور ہو جائے. ہم یہ اجر دے رہے ہیں اپنے رسول کو کہ جو ان کے یار ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں. آج بہت سے لوگ آپ کو انگلیاں اٹھاتے ہوئے یار غار کے اوپر مل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے
کہ ایک مرتبہ میں اپنی یا مولانا عمر صاحب کی یا مفتی صاحب قبلہ کی یا دیگر علماء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ کنہی معاملات کو لے کر حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا جی عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جھگڑا بڑھتا ہے، حضرت فاروق اعظم چونکہ سخت مزاج کے تھے، جی فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو لے کر آپ رسول دو عالم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب احساس ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے شرمندگی کے باعث ان کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ چلو ابوبکر سے معافی مانگ لی جائے، ہے تو ہمارا بھائی نا۔ جی ڈھونڈنے لگے، حجرہ عائشہ کی طرف پہنچے، ابوبکر ندارت، گھر پر پہنچے، ابوبکر ندارت، تو سب کو معلوم ہے نا کہ جہاں شمع ہوگی وہیں پروانے ہوگی۔ دوڑ پڑے مسجد کی طرف۔ جیسے ہی مسجد کی طرف دوڑتے ہیں عزیزان گرامی، دیکھتے کیا ہے کہ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ ساتھ میں شمع اور پروانہ دونوں بیٹھے ہیں، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر کے اندر لرزہ طاری ہو گیا کہ محبوب و محب دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں، لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو آتا ہوا دیکھ کر آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا۔ یہ اس صحابی رسول کو دیکھ کر رسول دو عالم کا چہرہ لال ہو گیا کہ جس کی آواز سن کر، جس کی تلوار کو اٹھنا دیکھ کر قیصر و کسریٰ کانپ جاتے تھے۔ 2.5 لاکھ مربع میل کا خلیفہ کہ جس کی آمد اگر گلی سے ہو جائے تو شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو متغیر دیکھا، فاروق اعظم نے فوراً اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا کہ اے عمر، تم نے میرے ابو بکر کو بولا ہے، کیا تمہیں یہ بھی لحاظ نہ رہا کہ جب سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، یہ ابو بکر اس وقت تھا کہ جو مجھے کہتا تھا کہ میرے نبی سچے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ کہ تم نے میرا پاس و لحاظ نہ رکھا کہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، یہ ابو بکر اس وقت مجھے سچا کہہ رہا تھا۔ ارے ذرا میرا لحاظ کر یہ چیز درگزر کرنی ہوتی، کوئی تلخ گفتگو نہ کرتے۔ عزیزان گرامی، اب سوچ کا مقام یہ ہے کہ آج جو ہم ذات صدیق اکبر یا ذات فاروق اعظم یا ذات عثمان غنی یا ذات امیر معاویہ کے تعلق سے کہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ پالے ہوئے ہیں رسول اللہ کے۔ ایک ابو بکر ان کی آنکھوں میں ذرا سا آنسو برداشت نہ کیا اور اپنے خاص مشیر، اپنے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم کو یہ کہہ دیا کہ مجھے برداشت نہیں کہ کوئی میرے ابو بکر کو کوئی تلخ جملہ کہے۔ ارے یہ کہنا تو میرے رسول دو عالم کا عمر فاروق سے تھا، تو ہم اپنے آپ کو کس جگہ گردانتے ہیں؟ خبردار، نہ تو ایسے پیروں کے پیچھے بھاگو اور نہ ہی ایسے علماء کے پیچھے بھاگو کہ جو تمہارے خیالات کو، جو تمہارے عقائد کو، جو تمہارے مسلکی، جو تمہارے عقائد ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مشاجرات کو لے کر فلاں افضل، فلاں مفضول، جی علی افضل، ابو بکر مفضول، ابو بکر افضل، آج تو یہ ہم سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم حق کو حق، باطل کو باطل کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
آج کے دور میں جس قسم کی یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، خانقاہوں کے ذریعے سے ہوں، مدارس کے ذریعے سے ہوں، یا فیس بک انسٹاگرام کی ریلوں کے ذریعے سے ہوں، عزیزان گرامی، ان کے فیس بک اور انسٹاگرام کو آپ لوگ مستند نہ سمجھ کر اپنے علماء کرام کے پاس آئیے، خاص کر نوجوان بچے، وہ نوجوان نسل جو ابھی ابھی جوان ہو رہی ہے اور جن کے عقائد، جن کو تجسس ہے اس چیز کو جاننے کی کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو گزاریں اور کس کی نہج میں گزاریں اور کس کے پیچھے گزاریں، کس کو اپنا امام بنائیں۔ عزیزان گرامی، صداقت میں اگر دیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر کو پکڑ لینا، عدالت میں دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کو پکڑ لینا، سخاوت اگر دیکھنی ہو تو عثمان غنی کو پکڑنا، اور اگر شجاعت دیکھنی ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سے میں کہوں گا کہ جتنی محبت ہم ابو بکر سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم عمر فاروق اعظم سے بھی کرتے ہیں، بے شک، اتنی ہی محبت ہم عثمان غنی سے بھی کرتے بے ہیں، شک، اتنی ہی محبت ہم حیدر کرار سے بھی کرتے بے ہیں، شک، اتنی ہی محبت ہم حسن و حسین سے بھی کرتے بے ہیں، شک، اتنی ہی محبت ہم امیر معاویہ، ابو سفیان اور وحشی سے بھی کرتے ہیں۔ بے شک، ہمارا فرق کسی میں نہیں ہے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک چیز فرمائی۔ پہلے حدیث میں بتا دوں، میں نے جو آپ کے سامنے کوٹ کی نا، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اصحاب رسول یعنی رسول اللہ کے اصحاب ستارے ہیں، فبأیہم اقتدیتم، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ بے شک، اب میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کیا شعر تھا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اب اس میں میں ایک چیز کہتا ہوں ہمیشہ کہ اعلیٰ حضرت لکھنا وہیں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں سے عقل سوچنا ختم کر دیں۔ بے شک، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب حدیث دیکھیے، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ گوگل میپ، ایپل میپ، یہ میپ وہ میپ نہ تھا تو اس وقت تک ہم کس چیز کا سہارا لیا کرتے تھے؟ جب یہ ریڈار نہیں تھا، جب یہ نقشے نہ تھے، تو عزیزان گرامی سفر کرنے کے لیے صرف ایک چیز کا سہارا لیا جاتا تھا، وہ ہے ستاروں کی چال۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو ہمیں صحابہ سے دور کرے ہم اس سے بھی دور ہیں، جو ہمیں اہل بیت سے دور کرے ہم اس سے بھی دور ہیں۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے امام نے کہہ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب کوئی شخص سفر کرنے کے لیے دریا میں اتر گیا، اب عزیزان گرامی اگر اس کے پاس ستارے نہ ہیں تو کیا وہ کسی بھی طرح اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائے گا؟ بالکل، کبھی نہیں۔ اسی لیے امام نے کہہ دیا اصحاب رسول نجم ہیں، دوسری طرف کہہ دیا ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب دریا میں کود گیا لیکن ہمارے پاس ناؤ نہیں ہے تو کیا عزیزان گرامی ہم کسی بھی طرح سے اس کو اس پار سے اس پار پہنچ پائیں گے؟ تو ہمارے لیے جس طرح سے ضروری اصحاب ہیں اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری اہل بیت ہے، کیونکہ ایک ستارہ ہے اور دوسری ناؤ ہے، نہ اس ستارے کے بغیر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس ناؤ کے بغیر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں چلنا انہی کے ساتھ ہے، جینا انہی کے ساتھ ہے اور مرنا بھی انہی کے ساتھ ہے۔ ان کا دامن پکڑے رہو، اور خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو جو راہ راست بتاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری باب میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ رحمت والوں کا جشن ہے۔ عزیزان گرامی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ میرے تاج الشریعہ نے کہہ دیا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی لیے۔ اب غور کریے ایک چیز کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت کا وہ نور نظر، لخت جگر، مجدد مسلک اعلیٰ حضرت، جسے ہم
इमाम अख्तर रजा खान कहते हैं। بے شک गौर करने की चीज ये है कि हुजूर ताज शरिया ने ये जो इरशाद फरमाया कि मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, है तो ये आला हजरत का ही बेटा ना, بے شک جی कहां से अक्ल में आ सकता था। अब लोग ये कहें कि इन्होंने कह दिया अपने बाप दादा के मसलक की, जिंदगी इसी के लिए दी गई है, इसी पे चलो। अब और करने की चीज ये है कि जब अरबों अजम ये कह रहा है कि सिराते मुस्तकीम का नाम मसलके आला हजरत है, سبحان اللہ بے شک अब इसी सिराते मुस्तकीम के ताल्लुक से कुछ लोगों का रिश्तेदार, جی जब अल्लाह ने उस रिश्तेदार के जद को अपनी बारगाह से निकाला तो उस जद ने ये कहा था, ऐ खुदा आज तो तू मुझे अपनी बारगाह से निकाल रहा है, जी। लेकिन आने वाले वक्त में मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। किसने कहा था ये? इबलीस ने, कुछ लोगों के जद ने। अब अदीदाने गिरामी, ख्वाह कितनी बड़ी दरगाह का सज्जादा हो, ख्वाह कितना बड़ा सैयद क्यों ना हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता और ना ही इस बहस में अभी मैं छेड़ रहा हूं, क्योंकि पहली जंग मैं नहीं शुरू कर रहा हूं। अदीदाने गिरामी, सादात अपनी जगह पर अफजल है, लेकिन वो सादात जो अपने अजदाद के एतकाद को भूलकर जो गैर राह रवी इख्तियार कर रहे हैं। अदीदाने गिरामी, मैं तो अपना खुद का ये बताता हूं, खुद का आपको इज्तिहाद बता रहा हूं, खुद की तहकीक बता रहा हूं। जब कहीं पर अगर छोटा सा एक दंगा हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर अनमेंटेन हो जाए, तो अदीदाने गिरामी उस सूबे के पहले जमाने के जो चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे या प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो लोग सीधा सीधा इस्तीफा दे दिया करते थे। किस बिना पर? कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में असफलता हासिल की। अदीदाने गिरामी, ये शरीयत किसकी है? मेरे मुस्तफा की। तो इस पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है? सादाते किराम की। अब जो सादाते किराम अपनी जिम्मेदारियां भूल कर ईरानी डॉलरों के पीछे दौड़ रहे हैं, अदीदाने गिरामी, अब जिम्मेदारी डबल किसकी हुई? डबल इन्हीं सादाते किराम पर। अब अगर ख्वाह कितनी बड़ी दरगाह का सज्जादा, ख्वाह कितना ही बड़ा अपने आप को नसबी सैयद क्यों ना कह रहा हो, ख्वाह अपने आप को किसी बड़े बाप का बेटा क्यों ना कह रहा हो, अगर मसलके आला हजरत से बाल बराबर भी इधर उधर होता है तो उसको अपना इमाम न मानना, अपना पीर न मानना, अपना पेशवा न मानना, बल्कि उसे जानना कि जिस तरह से इबलीस ने उस दिन, जिस दिन खुदा ने उसको अपनी बारगाह से निकाला था और उसने कहा था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा, आज ये भी उन्हीं का रिश्तेदार बनकर किसी भी तरह से हमें मसलके आला हजरत से हटाने की कोशिश करेगा। ऐसों के पीछे मत जाना। सादात है अपने घर के हैं, लेकिन अगर वही सादात अगर गुमराही का बाइस बन जाए तो अदीदाने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत ने हम जैसे सादात भी रखे दिए हैं। गयासे मिल्लत जैसे सादात भी रखे हैं, गुलजारे मिल्लत जैसे भी सादात, हर तरह के सादात आपको मिलेंगे, जिनको अपने नाना जान की शरीयत का इतना पासो लिहाज है कि घर का अगर सगा भाई क्यों ना हो और मसलक के खिलाफ होगा तो यहां से अलम बगावत बुलंद कर दी जाएगी। ये हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है।
क्यों? क्योंकि हम पर जिम्मेदारी ज्यादा है, इन पर जिम्मेदारी कम है। हम पर जो जिम्मेदारी है अपने नाना जान की शरीयत को बचाने की, अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए, अजीजान गिरामी, इमाम अहमद रजा ने आप पर एहसान नहीं किया है, एहसान हम सादात पर किया है। हमारे नाना के दीन को बचाकर, हमारे नाना के अकायद को बचाकर, हमारे हुसैन, हमारे हसन, इन अहले बैत की नामूस की हिफाजत करता। और वही काम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काज़ीउल कुज़्ज़ात, हम सबका काज़ीउल कुज़्ज़ात, हम सबका कायदे मिल्लत, हम सबका मुफ्ती आज़म हिंद हमारा अशरफ रज़ा खान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नबी का इश्क किस्मत सवार देता है और अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। नबी का इश्क किस्मत सवार देता है और अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। और हम हैं सुन्नी, हम हैं सुन्नी, और हमारे पास एक ऐसा नारा है जो लगाते ही लोगों के अकीदे खंगाल देता है। नारे तकबीर, मसलके हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी डिगने की कोशिश न करना, और जो डिगता हुआ नजर आए तो अज़ीज़ान गिरामी उसके नीचे से मुसल्ला खींचना, कहना कि जो अपने नाना के दीन का मुहाफिज नहीं हो सकता, ना तो वो किसी मस्जिद का इमाम हो सकता है, ना ही पीर बनने के लायक हो सकता है, और ना ही हमारा पेशवा व इमाम हो सकता है। हम पेशवा उसे ही मानेंगे जो दीन मोहम्मद का मुहाफिज होगा, जो मसलक आला हजरत का दाई होगा, जो हमारा और आपका, हम सबका मरकज किसी और गंजेड़ी भंगेड़ी की जगह को नहीं, बल्कि इमाम अहले सुन्नत की नगरी बरेली शरीफ को मानेगा। हमने सौदा चिलमबाजी पर नहीं किया है, हमने सौदा फतावा रज़विया पर किया है, हुस्सामुल हरमैन पर किया है, हदायते बख्शिश की एक एक सतर पर किया है। देखना है किसी को वफादार मुस्तफा तो बरेली के सौदागरान में देखने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद। जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, अज़ीज़ान गिरामी, नारा अब मुकम्मल इस तरह से किया जाए कि देखिए हम कौन वाले हैं। फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव हैं। तो अब नारा लगाइए, तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। अगर हमें आशिक रसूल देखना ही है तो बरेली के सौदागरान में देख लो। आज हिम्मत नहीं कर सकता कोई,
मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, लगी लिपटी रखने की कोई आदत नहीं। अली का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, लिहाजा हिम्मत रखता हूँ सीने पर चढ़कर बोलने की। ना अली ने उस दिन कोई कॉम्प्रोमाइज किया था, ना आज औलादे अली कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। देख लो आकर कालपी से गया से मिल्लत को, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आ रहा है? देख लो मसौली से गुलजारे मिल्लत को, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आ रहा है? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो अली का है। इस ब्लड में, इस खून में वफादारी शामिल है। लिहाजा हमें पता है ना, हमें जाना है ना कि ये एहसान जो हम पर है ये इन पर नहीं है, आप पर नहीं है। एहसान हम पर है कि मेरे इमाम ने हमारे नाना के दीन की हिफाजत की है। हमारे नाना के दीन की, किसी और के, अपने बाप की तारीफें नहीं लिखी है किताब में। अपने वालिदे मोहतरम नकी अली खान की तारीफें नहीं की, अबे मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की। अगर अपने बाप के लिए लिख रहे होते तो कहा जाता, अरे मेरे बाप के लिए लिख रहे हैं। और इमाम अहमद रजा किस, अरे हम सादात की जागीर का नाम है, हमारी इज्जतों का नाम इमाम अहमद रजा है। आज लोग मुकाबला करते हैं हमारे कायद से, ये मुंह और मसूर की दाल। अजीज़ाने गिरामी, मैं कहता हूं मेरा कायद तो बहुत दूर की बात है। हमारे कायद के दो शहजादे हुमाम और हुसाम हैं, नीचे कोई मुकाबला करके दिखाते। अजीज़ाने गिरामी, हरगिज मसलक के खिलाफ अगर किसी को भी चलता देखिए, ख्वाह किसी भी खानकाह से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, ख्वाह अपने आप को कितना ही बड़ा नसब वाला गर्दाने क्यों ना हो, अजीज़ाने गिरामी, अगर अपने आबाओ अजदाद के दीन का वफादार नहीं है तो उसका लेना देना कहीं नहीं हो सकता, हम लोग हो सकते। मैं आपको इतना जरूर बता दूं अजीज़ाने गिरामी, हमारा रिश्ता आपसे डबल है। यहाँ पे 95% शायद अफराद बरेली शरीफ के गुलाम बैठे हुए हैं। हमारा आपसे रिश्ता ये है कि एक तो हुजूर गयासे मिल्लत की जानिब से कि मैं आपके ऊपर बैठा हुआ हूँ, आप भटक ना पाएं, और दूसरा अपने आबाओ अजदाद की खानकाह से, जिस सफ़ीपुर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस खानकाह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ अजीज़ाने गिरामी, वो खानकाह पीर खाना होती है बिलगिराम शरीफ। हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमतुर रिज़वान हमारे जद्द अमजद हज़रत मखदूम शाह सफ़ी के मुरीदो खलीफा हैं। तो अजीज़ाने गिरामी, मेरा आपसे डबल रिश्ता है। एक तो कालपी से रिश्ता आपसे हमारा है, दूसरा सफ़ीपुर से रिश्ता आपसे हमारा है। लिहाजा आप तमामी हजरात अपने आप को अकेला न समझिएगा। हमारे किसी एक भाई ने बताया कि इधर उधर की खानकाहों में ज़रा सी बातों पे राफ़ज़ियत और तफ़ज़ीलियत पनप रही है, आप किसी बड़े उलमा को लेकर आइए, हुज़ूर गयासे मिल्लत या गुलज़ारे मिल्लत। अजीज़ाने गिरामी, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके छोटे बच्चों से मुकाबला कर लो, हम लोगों से मुकाबला करके देख लो। ये शेर रज़ा बैठे हुए हैं इतने सारे, माशाअल्लाह। आप इनसे, आप लोग इनके पास, वजह क्या है ना, इनकी कदर आप लोग नहीं समझते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आपको इजीली अवेलेबल है। अजीज़ाने गिरामी, ये वो अफराद बैठे हुए हैं जिनके इल्म के हासिल करने की वजह से 7 नस्लों को बख्शवाया है। इनकी कदर कीजिए, इनके सामने जानू तलम्मुस तय करिए। आपको कोई मसले नहीं आते तो मौलाना गूगल के पास ना जाइए, आप मुफ्ती साहब के पास आइए। आपको मसलक की रोशनी में, आपको दीन मोहम्मदी की रोशनी में आपको असली चीज़ बताई जाएगी। इन उलमाए किराम के पास आइए, इन जिम्मेदारान के पास आइए, कहीं पर भी डिगने की या बहकने की ज़रूरत नहीं है, मसलक पर कायम रहिए। यही आपकी हमारी कोशिश होनी चाहिए, और यही इन उलमाए किराम की कोशिश है। इनको कोई आप लोग कुछ नहीं दे पाते। अब ये भी मत सोचना कि ये अगर कुछ बोलेंगे तो अजीज़ाने किरामी आप ये कहो कि भाई कमेटी हमारी, मस्जिद हमारी, हम तुम्हें ये कर देंगे। नहीं, ये अपना खाते हैं,
اور آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ اپنا وقت دے رہے ہیں آپ کو، آپ کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ان کی اہمیت کریے اور ان کو اپنا امام مانیے بھی۔ جب نماز آپ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے اور کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، تو اس امام کی اقتداء بھی کیجیے۔ اور جو مسائل شریعہ آپ لوگ گوگل اور فیس بک اور یوٹیوب سے نکالتے ہیں، ان علماء کرام، ان مفتیان شرع کے پاس آئیے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے۔ اور سیدھی بات یہ کہ کسی ایسے پیر اور پیرزادے کی انٹری نہ آپس میں کریے گا اور نہ ہی ان کو کسی بھی طرح سے انٹرٹین کریے گا اس پورے شہر اندور کے اندر یا اس ضلع کے اندر جس کا تعلق مسلک اعلیٰ حضرت سے نہ ہو۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت سے وہی تعلق رکھے گا جو عزیزان گرامی دین محمدی میں کٹر اور دین محمدی کے اعتقاد میں کٹر ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ نے ایک ہی پیغام دیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے کسی کے لیے کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری۔ ان کا بیان ہے، کوئی داستان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اعلان میں آپ کا ملاد کے سامنے کر رہا ہوں کہ قاضی شرع گوتم پورہ سید اظہر علی صاحب قبلہ کو ہمارے اکابر کے حکم کی بنا پر میں سلسلہ عالیہ صفویہ بقائیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ طالبیہ کی خلافت و اجازت عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، پیار محبت، پیار محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا بالله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، گنبد خضرا تمہارا کس قدر پیارا پیارا،
تیری نظارہ جانو دل کر دو نثارا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ بخش دو جو چیز چاہو آپ محبوب خدا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈرے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے سبز گنبد کے مکی السلام یا رحمت للعالمین